الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج مغرب کی نماز کے بعد انجمن خدام القرآن فیصلہ آباد کا سالانہ اجلاس عام ہے۔ ایک تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد آپ تشریف لائیں، کہ مغرب یہیں پر پڑھیں اور ہمارے اجلاس میں شریک ہوں۔ اسی کی مناسبت سے آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں قرآن مجید کی ایک یونیک عظمت کا بیان ہے کہ اس جیسا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی۔ مونولوگ جو ہوتا ہے نا، ایڈریس، خطاب، تقریر، لیکچر، بیان، واعظ وہ ٹاک ہے، وہ بیان ہے کہ جو دینے والا، بولنے والا اپنے دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہو، اور اگر سننے والا بھی کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی ریزرویشن کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ اس کے لیے علمی اعتبار سے اس بات کا ساؤنڈ ہونا، جملوں کو درست ہونا، انفارمیشن کا صحیح ہونا، ان میں سے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ بس بات کہنے والا خلوص دل کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہو اور سننے والا خلوص دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، یہ واعظ ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے اپنے آپ کو واعظ کہا ہے، واعظ، موعظہ، نصیحت۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم پر ایک علم کا خزانہ اتر گیا ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں معلومات ہیں لیکن یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ روشنی ہے لیکن یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ہدایت دینے کے بھی کئی طریقے ہیں، ان میں سے قرآن مجید کا موڈ کیا ہے؟ موعظت، نصیحت، واعظ۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ مختلف لوگوں کی مختلف آراء سنتے ہوں گے۔ جو ذرا زیادہ سائنٹیفک مائنڈڈ مسلمان ہے وہ پوری کتاب لکھ ڈالتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ کوئی تاریخ دان کہتا ہے کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب ہے۔ جغرافیہ دان سارے سب کو لے لیں تو وہ قرآن مجید کو مختلف علوم کی کتاب قرار دیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے خود اپنا تعارف کیا کروایا ہے
میں نصیحت کی کتاب ہوں اور میں ہدایت ہوں. یہ جو ساری میں نے نفییں کی ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے کیا عرض کیا ہے. قرآن مجید میں آپ کو کچھ سائنسی معلومات مل سکتی ہیں لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر جسے ہم سائنسی معلومات کہتے ہیں وہ کوئی نئے انکشافات نہیں تھے جو اس وقت کیے جا رہے تھے، بلکہ وہ باتیں تھیں کہ جو عربوں کو معلوم تھی. باقی اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو ہدایت کا سامان کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بہت اونچا ہے ہمارے خیال سے، وہم سے، گمان سے. شاہ فیصل شہید جو سعودی عرب کے حکمران تھے، نیک آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، فرانس میں ان کے معالج تھے، سرجن تھے، تو ان کو کنسلٹ کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے قرآن مجید کا ایک فرانسیسی ترجمہ تحفے میں دیا شاہ فیصل شہید نے. جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا تو سورہ زمر میں انہوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو 3 پردوں کے اندر تخلیق کیا. وہ سرجن تھے، ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہ پہلے پیٹ کی، یہ باہر کی تہ ہے، اس کے بعد پھر اندر تہ ہے، اس کے اندر بچے دانی ہے. تو انہیں پوچھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی تھی، کچھ طب کا علم جانتے ہیں؟ ان کے نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ اللہ کا کلام. تو اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی، ہدایت دے دی، لیکن یہ عربوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. عرب اونٹنیاں، بھیڑیں، بکریاں ذبح کرتے تھے اور عام کرتے تھے. میرا تو خیال ہے کہ وہاں باقاعدہ گوشت کی دکانوں کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. جس کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا وہ بکری خود ذبح کرتا تھا اور کھاتا تھا. اور وہ دیکھتا تھا کہ بکری کی بچے دانی جو ہے وہ ایسے ہی پیٹ کو کھولے تو سامنے نہیں پڑی ہوئی، پھر ایک تہ ہے، پھر دوسری تہ ہے، پھر اس کے اندر جا کر وہ پڑی ہوئی ہے. تو ہر ایک کو پتا تھا. اسی طرح قرآن مجید میں بارہا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ بھی کوئی بڑی سائنٹیفک انکشاف نہیں کر رہا تھا قرآن مجید، اس لیے کہ عربوں کی اونٹنیاں، ان کی بھیڑیں، ان کی بکریاں وہ ایبورٹ کرتی تھی، ان کی ایبورشنز ہوتی تھی، حمل گرتا تھا ان کا بالکل ارلی. اگر ایبورشن ہو جائے تو خون بہتا تھا، ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے، یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہوا خون ہے. اور پھر اور لیٹ ہو جائے تو پھر ایک انفارم سا بچہ ہوتا تھا. لیٹ ایبورشن ہو تو پھر ایک فارم بچہ باقاعدہ لیکن ڈیڈ ہوتا تھا جو گرتا تھا. تو ان کو پتا تھا. قرآن مجید میں یہ ساری آیات آپ دیکھ لیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو اونچا اٹھایا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ تحقیق سے ہمیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ جو بارش ہمارے ہاں برستی ہے اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں، بنگلہ دیش کے نیچے سے جو سمندر ہے وہاں سے اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خاص ہوائیں بھیجتا ہے کہ جو اس کو ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہاں سے ٹھنڈی ہو کر وہ ہوائیں اوپر چلی جاتی ہیں اور بادل بن کر پورے پاک و ہند کے اوپر پھیل جاتی ہیں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں چاہتا ہے بارش برساتا رہتا ہے اس بارشوں سے. تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ساز کا. پچھم کہتے ہیں نا مشرق کو.
مٹی کی پالتا ہے مٹی کی تاریکی میں بیج کو، مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس نے بردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، یعنی سردیاں آنی ہیں، گرمیاں آنی ہیں تو موسم آ رہے آٹومیٹیکلی کرے جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوا ہے کہ اب تم نے یہ دن چھوٹے کر لینے ہیں، اب تم نے دن بڑے کر لینے ہیں، اب گرمی ہو جانی ہے، اب سردی ہو جانی ہے، کس نے سکھائی ہے؟ اور ہر علاقے کی جو ساری زندگی ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ سردیوں کے پھل اور ہیں، وہ سردیوں میں پکتے ہیں، گرمیوں کے پھل اور ہیں، وہ گرمیوں میں پکتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں۔ سردیوں کی فصلیں اور ہیں، گرمیوں کی فصلیں اور ہیں۔ تو سردیوں کا موسم ان فصلوں کے لیے سازگار ہے، اور گرمیوں کا موسم گرمیوں کی فصلوں کے لیے، پھلوں کے لیے سازگار ہے۔ تو قرآن مجید میں جا بجا ایسی انفارمیشن ہے جو ہمیں انفارمیشن معلوم ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایک شہری آدمی ہے، اس کو کوئی اندازہ نہیں کہ فصل کیسے پکتی ہے اور پھل کیسے پکتے ہیں، کیا کیا اس کے راز ہوتے ہیں، لیکن عام جو دیہاتی لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، ان کو یہ سارے راز معلوم ہیں۔ قرآن مجید جب ان کا ذکر کرتا ہے تو یاد کراتا ہے، تو سوچو تو صحیح نا کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تمہارے لیے، کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور پھر میرے سامنے پیش کیے جاؤ۔ تو وہ جو ایک سوال ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہ اصل میں اس کا جواب ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی سورہ قیامہ کے آخر میں دوسرے رکوع میں یہ ایک ہی جگہ پر بڑا خوبصورت مکمل آ گیا ہے پیکج۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً، پھر وہ جمع خون بنا۔ اب یہ سب مردوں کو پتا ہے کہ پیدائش کی یہ سٹیجز ہیں، پھر وہ جمع ہوا خون بنا۔ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اسی خون سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر دیا، اور پھر اس کی نوک پلک سنوار دی، سب سدھا پتلا کر دیا اس کو۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بوند سے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی۔ یعنی ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کے نطفے ملتے ہیں تو کبھی بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بیٹے بیٹی یا مرد اور عورت ایسا نہیں ہے کہ بس ایویں تھوڑا سا کوئی ذرا ایک ٹانگ چھوٹی رہ گئی اور ایک آنکھ بڑی رہ گئی تو یہ مرد بن گیا، یہ عورت بن گیا۔ مرد اور عورت کا وجود سارا کا سارا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی پہلے تو سمجھا جاتا ہوگا نا کہ بس ایک آدھ عضو کا فرق ہے اور داڑھی مونچھ کا فرق ہے، لیکن جو ہم نے تحقیق کی، ہم سیل کے اندر گئے، کروموسوم کو تک گئے، تو پتہ چلا کہ نہیں، 50 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم میں، اور مرد اور عورت کے سارے سیلز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر ایک میں ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ میرے سامنے پوڈیم پڑا ہے، یہ چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے، اس کے اس طرف لکڑی ہے، اب دونوں کو دیکھیں آواز کا فرق ہے نا، اسی طرح ان کا جلانا فرق ہوگا، آواز کی کنڈکشن فرق ہوگی، الیکٹریسٹی کی کنڈکشن فرق ہوگی، ہیٹ کی کنڈکشن فرق ہوگی، یعنی سارا کچھ ہی مختلف ہوگا۔ مضبوطی، جس پر اتنا بوجھ ڈال سکتا ہوں لکڑی پر، چپ بورڈ پر اتنا وزن ڈال سکتا ہوں، ایک کو میں ایسے مروڑ کے توڑ سکتا ہوں، ایک جو ہے وہ ایسے کر کے اس کو میں مروڑوں گا تو ٹوٹے گا نہیں، یہ سب کیا ہے؟
یعنی ایک جیسی دو چیزیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی ایسا ہی اسی شکل کا ایسا ہی پینٹ کر کے ایک پوڈیم جو ہے آپ لکڑی کا بنا لیں, ایک چپ بورڈ کا بنا لیں, فائبر گلاس کا بنا لیں, پھر سخت لکڑی کا بنا لیں, نرم لکڑی کا بنا لیں, لوہے کا بنا لیں, ہر چیز مختلف ہوگی. تو ایسے ہی مرد اور عورت جو ہے اس کا سب کچھ مختلف ہے, یہاں تک کہ جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں. جیسے مرد کا ہاتھ 4 انگلیاں, ایک انگوٹھا ہے, ایک ہتھیلی ہے. عورت کے ہاتھ کی بھی ایک ہتھیلی, ایک انگوٹھا اور 4 انگلیاں ہیں, لیکن یہ بھی ایک جیسے نہیں ہے. اب یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نطفے سے اس کو علقہ بنایا اور علقہ کے بعد اس کو بنا سنوار کر ایک بچے کی حیثیت سے برآمد کیا. لیکن کبھی مرد برآمد کیا, مذکر برآمد کیا, کبھی مؤنث برآمد کیا. تو یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ نہیں. پھر فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید جو ہے یہ انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے, سمپل ایز دیٹ. یعنی آج کل ہمیں انفارمیشن کا بڑا شوق ہے, سارا دن ہم ٹی وی کے سامنے یا سوشل میڈیا پر انفارمیشن کی بھوک لیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر جب انفارمیشن کا کریز ہو جاتا ہے کہ واہ یہ واہ قرآن مجید بڑی انفارمیشن ہے. قرآن مجید نصیحت ہے, اس میں انفارمیشن کا صرف حوالہ ہے خاص طور پر اس انفارمیشن کا جو پہلے سے آپ کو ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, تو کیا وہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا, اس پر قادر نہیں, مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یس آف کورس ہی کر سکتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ جہاں بھی چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوگا, تھوڑا سا آگے بھی چلیں آپ کو یہی مضمون ملے گا کہ کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک تو مثال میں نے سورہ قیامہ کی دے دی آپ کو. اب چلیں سورہ قاف میں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, کیا انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا, اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا اور پھر کیسے اس کو ٹھیک کیا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا. وما لها من فروج, اس میں کہیں کوئی ضعف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے. بوجھ نہیں, بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ کیا ہے, لنگر کی طرح قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ہم نے گاڑے ہیں تاکہ کہیں زمین تمہیں لے کر ڈول نہ جائے. اور ہم نے وہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے اپنی سڑکوں میں اور اپنے مکانوں میں آ کر بنا لیے ہیں, روڑی کاٹ کے, بجری کاٹ کے, پتھر کاٹ کے. تو پھر زلزلے بھی زیادہ آ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے جو بیلنس کیا تھا کہ یہاں اتنا, وہ جیسے آپ وہ ویل بیلنسنگ کراتے ہیں نا, تو جب وہ مشین پہ چلتا ہے تو پتہ لگا کہ یہاں جو ہے یہ اس کا وزن تھوڑا سا ادھر زیادہ ہے, تو پھر وہ جو ٹائر مین ہوتا ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ اتنا ویٹ ڈال کے پھر چلا کے دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس ہو گیا. تو والقینا فیہا رواسیا, اور گاڑ دیے ہم نے اس میں بوجھ یعنی پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہم نے زمین پر ہر قسم کی خوبصورت چیزیں اگائیں. تبصرۃ و ذکریٰ, ایز آئی اوپنرز. بصارت کہتے ہیں نا نظر کو, بصر کہتے ہیں آنکھ کو. تبصرۃ, آنکھیں کھولنے کے لیے, عبرت پذیری کے لیے, سبق سکھانے کے لیے. کس کو؟ اور نصیحت کے لیے
لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہم نے اس سے باغات بھی اگائے اور وہ اناج بھی جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ ہم تو شہر کے لوگ تو صرف کھانے والے ہیں نا، تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جو مختلف قسم کی اگائی جانے والی چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک کھیت ہے جو جس کا پھل اتار کر باقاعدہ وہ کھیت کاٹ دیا جاتا ہے، ہل چلا دیا جاتا ہے، اگلے سال نئی فصل اگے گی۔ لیکن جو پھل ہم کھاتے ہیں ان کا درخت ہوتے ہیں، اس کے صرف پھل اتارے جاتے ہیں، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس سے ہم نے باغات بھی بنائے اور کاٹے جانے والے کھیت بھی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے طے بطے ہوتے ہیں۔ اب صبح صبح جائیں بسم اللہ چوک، جب وہ پھل لے کے آتے ہیں منڈی سے اور اب وہ کاٹ کاٹ کر اپنی ریڑھی پر سجا رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیلے جو ہیں وہ اتنے اتنے لمبے گچھوں کے ہیں۔ کھجوریں اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن کیلے جو ہے وہ مزداراؤں کو اس طرح ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے اللہ نے یہ پھل کیوں اگائے؟ مجھے اور آپ کو کھلانے کے لیے۔ یہ گندم، یہ چاول، یہ جو، یہ مکی کس لیے اگائی اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے اور آپ کو رزق فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بنجر زمین تھی تو اوپر سے پانی برسا، زمین پھر زندہ ہو گئی، زرخیز ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ کذالک الخروج، ایسے ہی قبروں سے نکلنا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو جس کو ہم انفارمیٹو مضامین کہتے ہیں یا سائنٹیفک مضامین کہتے ہیں، ان کا اصل بھی یہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کچھ تاریخی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، بنی اسرائیل کی کہانی بڑی تفصیل کے، وہ ڈھائی پارے جو ہیں وہ ان پر مشتمل ہیں، لیکن ترتیب جو ہے وہ تاریخ والی نہیں ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے اس کہانی کا جو ٹکڑا ہدایت کا اس پہلو سے مفید تھا تو اس پہلو سے جب ہدایت بیان کی جا رہی تو اس کو کوٹ کر دیا، اور کوئی دوسرا پہلو جو تھا وہ کوئی دوسرے پہلو سے مفید تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بے شمار قصے اور کہانیاں ہیں، لیکن قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ موعظۃ و ذکریٰ، نصیحت اور واعظ۔ ابھی پڑھی نا آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا۔ اور سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے، جسم کا سب سے امپورٹنٹ آرگن، اور اس کے ساتھ پھر ایک سافٹ ویئر جو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہے، جس دل کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ ہے یہیں کہیں، لیکن وہ سافٹ ہے، ہارڈ نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ فیصلہ کن ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں ہمارے ہارڈ ویئر میں خواہ وہ ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو، نوٹ بک ہو، آپ کا موبائل ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے، لیکن ان کی ایل سی ڈی وہی کچھ دکھاتی ہے کہ جو اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے، لیکن سافٹ ویئر نظر نہیں آتا۔ تو اس دل کے ساتھ ایک سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہوا ہے، اس کے لیے شفا۔ اچھا، وہ جو سافٹ ویئر ہے انسان کا دل، یہ مغموم بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ مل جائے تو پھولے نہیں سماتا، اچھلتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کمال کر دیا میں نے، اور جب کچھ چھن جاتا ہے تو بجھ جاتا ہے بالکل۔
اچھا، اب قرآن مجید کی ایک بات وہ کیا ہے؟ ایک دونوں کا علاج ہے. کیا فرمایا سورۃ حدید میں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. نہیں پیش آتا کوئی واقعہ، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دل میں، مگر یہ کہ وہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں. اور ایسا کرنا اللہ پر مشکل نہیں، بہت آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. لیکن تمہیں بتا کے رہے ہیں ہم لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے، یعنی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جاؤ، اور جو تمہیں اللہ عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو. شفا ہو گئی نا. یہ جو دل جو ہے وہ کبھی مایوس ہوتا ہے اور کبھی اچھلتا کودتا اور پھولے نہیں سماتا، ان دونوں کا علاج ہو گیا صرف اس ایک بات سے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ عناصر کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، کوئی نقصان ہونا، تو جب تک یہ ذہن نہیں ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، پریشانی ہوتی ہے. اور جو ہی پتہ لگتا نہیں یہ جان بوجھ کر کیا ہے، کوئی مقصد ہے اس کا، تو ٹھیک ہو جاتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں کسی دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں، اور گھر کے اندر سے کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے. آپ کہتے ہیں خیر کی ہے یہاں، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہے نہیں خود ہی پرانا برتن تھا پھینکا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو ہی کوئی چیز چھن گئی یا آ گئی، ہمیں یہ بات یاد آ گئی کہ نہیں یہ ایکسیڈنٹلی نہیں آئی، نہ ایکسیڈنٹلی گئی ہے، یہ اللہ نے بھیجی تھی، اللہ نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہانی ختم ہو گئی. اسی طرح یعنی یہ جو دل ہے اس کی شفا، محبت، نفرت، دوستی، ڈر، یہ سب دل کے وظیفے ہیں. ڈر بھی دل میں ہوتا ہے، اور جب تک دل میں ڈر ہے تو آپ 100 کتابیں پڑھ لیں کہ نہیں یہ خطرناک نہیں ہے کوئی چیز، آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو اس طرح ڈر لگا رہے گا. لیکن جب دل میں یہ بات جو ہے وہ چاہیے کہ نہیں کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، یہ پھر وہی شفا ہو گئی. صرف یہ کہ کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ سامنے گا. تو کس سے پیار کرنا ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں تو سارے مسئلے حل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، جو کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے. وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی اللہ کے لیے. یعنی وہ دل جو ہے اس کو اللہ سے ڈائریکشن لے رہا ہے. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اچھا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں. مسلمان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. بار بار میں نے یہ آپ حضرات سے بات شیئر کی ہے کہ اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے ٹیکنیکلی. مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتا ہے اور ان کی ہدایت کو، ان کی لائی ہوئی رہنمائی کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے. باقی کوئی جتنا مرضی اللہ کو مانتا ہو، توحید کے ساتھ مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، بڑا نیک ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، وہ مسلمان نہیں ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. تو پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تو یہ نصیحت بھی اور یہ دل کے لیے شفا بھی، یہ سب کے لیے ہے. کوئی غیر مسلم بھی اگر اللہ پر یقین رکھے گا
کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل کو بھی سکون ہوگا. اگلی بات کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. البتہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے. جو اس کو مانے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو تو یہ راستہ دکھائے گا. اور جو اس کو مانے گا نہیں، اور ویسے وہ جو میں نے کہا کہ بک آف انفارمیشن یا بک آف سائنس یا بک آف سٹوریز مانے گا تو پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی. وہ انفارمیشن مل جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی بھی ساری ڈیٹیل اسے مل جائے گی، یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی ساری معلوم ہو جائے گی، لیکن ہدایت وہ اسے نہیں ملے گی. ہدایت کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس پر ایمان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اور رحمت یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو فضل کہا ہے، رحمت نہیں کہا. مال، اولاد، عزت، منصب، مرتبہ، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. لہذا یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے. جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے نہ دے. یہ انسان کا حق نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے، مال، اولاد، عزت، آبرو، منصب، عہدہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے فضل میں. بڑا واضح کیا قرآن مجید نے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دو اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. لیکن رحمت قرآن مجید کہتا ہے صرف قرآن مجید کو، صرف ہدایت کو. اس دنیا کا مال جو ہے یہ انسان کے لیے کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا. مال ہو، اولاد ہو، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشی مناتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے واقعی فائدہ مند ہوگا کہ نہیں. ہاں، ہدایت ہوگی کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے تو امید کی جا سکتی ہے. وہ بھی امید ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا کہ وہ آپ کے لیے مفید ہوگا، ورنہ وہ آپ کے لیے بڑھاپے میں آپ کو کچہریوں کے چکر لگوائے گا، تھانوں کے چکر لگوائے گا، پورے محلے میں بے عزتی کرائے گا آپ کی. آپ سوچیں گے کہ پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا تھا. تو دنیا اسی طرح مال ہے لیکن ہدایت نہیں ہے. اس میں اور نیچے آ جائیں کہ کوئی دینی ہدایت کی بات نہیں کرتا. نو ہاؤ. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو افراد ایک ہی وقت کاروبار شروع کرتے ہیں. ایک کے پاس 100 ملین ہے اور دوسرے کے پاس 50 ملین ہے. لیکن جس کے پاس 100 ملین ہے اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا، اور جس کے پاس 50 ملین ہے اسے نو ہاؤ ہے. He knows how to do business. تو زیادہ امکان کیا ہے کہ یہ 50 والا یہ 100 کا مالک بن جائے گا اور وہ 100 والا جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا. تو اصل چیز مال نہیں ہے، ہدایت ہے، نو ہاؤ ہے. تو اس دنیا میں مال ہو، اولاد ہو اور دنیا کا کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہتا ہے. یہ میری عنایت ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھینتا ہوں. لیکن ہدایت کے بارے میں اور فرمایا کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا میں اس کو ہدایت ضرور دوں گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہدایت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے معزت
اور شفاء لما فی الصدور ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ، اے مسلمانوں کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، عنایت ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ قرآن رحمت ہے نا، فبذالک فلیفرحوا، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہربانی پر خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ قرآن اس سب سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ پیسہ، اولاد، کوٹھیاں، کاروبار، مناصب، عہدے، ان سب سے بہتر یہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر کی۔ یہ اتنی اعلیٰ شے ہے، بلکہ شے کا لفظ بھی اس کی توہین ہے، لیکن اب اردو زبان میں ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے، بہت اعلیٰ۔ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید، کیوں؟ یہ ہمیں راستہ بتاتی ہے، کدھر جانا ہے، پیار کس سے کرنا ہے، دشمنی کس سے رکھنی ہے، دینا کس کو ہے، دینے سے رکنا کس کو ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام رکنے کے ہیں، کون سے کام لوگوں کو بھی کہنے کے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، کون سے کام ہیں کہ جن سے لوگوں کو بھی منع کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو یہ ہدایت قرآن مجید دیتا ہے، اور ساتھ اس کو سپورٹ کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت کے بھی کئی حصے ہیں۔ حدیث ایک سورس ہے، باقی تعامل صحابہ ایک سورس ہے، سیرت النبی ایک سورس ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، خاص طور پر وحی کے آنے کے بعد کیا زندگی گزاری، وہ تو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ سب کیا ہے، ہدایت ہے ہمارے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ مجھ پر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کی سمجھ عطا کی ہے، قرآن مجید کا مدرس بنایا ہے، اور پھر آپ حضرات پر بھی شکر واجب ہے کہ آپ کو قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے محبت عطا کی ہے۔ بہت سے دوست جو ہیں وہ دور سے آتے ہیں یہاں پر سننے کے لیے، قرآن مجید سننے کے لیے، ورنہ نہ میں کوئی اچھا خطیب ہوں، نہ کوئی بہت زیادہ میں لچھے دار تقریر کرتا ہوں، میں صرف آپ کو قرآن مجید ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے محبت دی ہے، یہاں پر دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، اس میں آپ آتے ہیں، ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں آپ آتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے ذریعے اہتمام ہو رہا ہے، جس کے بانی محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ تو آج اس انجمن کا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ سالانہ اجلاس ہوگا، تو میں آپ سب حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھیں، اور پھر ہمارے اس اجلاس میں شریک ہوں، اور پھر اگر محسوس ہو کہ یہ کام کرنے کا ہے تو پھر آپ ہمارے دست و بازو بنیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت اللہ۔